بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللغہ والادب کا پورشن الاسئلہ الموضوعیہ سے بہت اہم پورشن ہے۔ اس کا ایک ایم سی کیوز کئی حوالے سے بہت اہم ہوتا ہے، لہٰذا بڑے دھیان سے توجہ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ دیکھیں اور سنیں۔ میں 351 سے شروع کر رہا ہوں جی کہ من هو الشاعر الاعمی الذی کان نباتیا، اس نبینہ شاعر کا نام بتائیں جو جڑی بوٹیوں کا بھی ماہر ہے۔ ابو العلا المعری حکیم بھی تھا۔ اور اسی طرح مشہور ڈرامہ جس کو احمد شوقی نے لکھا، اس کا نام تھا مسرحیہ کلیوپاترا۔ اور وہ بازار کہ جس کو سوق اوکاز جاہلیت کے بازار کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی، سوق مربد یہ عصر عباسی کا بازار تھا۔ اور قصیدہ عموریہ یہ قصیدہ ہے جس کو ابو تمام الطائی نے ترتیب دیا ہے، اور شاعر محمود سامی بارودی کو جلاوطن کیا گیا تھا جزیرہ سراندیب کی طرف۔ کتاب ہے جی ایک نشأۃ الکتابہ الفنیہ فی الادب العربی، ادب عربی میں جو فنی کتابت کا جو نشہ ہوا ہے، جو اس کی جو وہ آئی ہے وہ کیسے آئی ہے، اس حوالہ سے یہ کتاب ہے ڈاکٹر حسین نصار کی، دکتور حسین نصار۔ اور مشہور دیوان الخمائل، اسی طرح الجداول، یہ ایلی ابو ماضی کے ہیں۔ عیون کی اجمل ما فی الوجود فتحی علیہ بتلک العیون، جو کچھ موجود ہے اس میں سب سے خوبصورت تیری آنکھیں ہیں، اپنی ان آنکھوں سے ہم پر بھی کوئی عنایت کیجیے۔ یہ عمر ابی ریشہ کا شعر ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ من حازہ جائزہ ملک فیصل للادب العربی، 1983 کے اندر جو شاہ فیصل ایوارڈ ہے وہ لینے میں کامیاب ہوئے تھے شوقی ضعیف۔ ابیتو لا بدر الدجا مسعدی ولا اخوہ فی القریٰ زائری، کہ میں نے رات گزاری اس حال میں کہ کوئی بدر الدجا مجھے خوش کرنے والا نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی بھائی ایسا تھا جو میری تکلیفوں میں میری زیارت کرتا، میری مدد کرتا۔ بدر الدجا، بدر چاند کو کہتے ہیں، دجا اندھیرے کو، ظلمت کو کہتے ہیں، یعنی وہ چاند جو کہ ظلمت اور سیاہی کو دور کرتا، تو مسعد مدد کرنے والا نہیں تھا۔ مصطفیٰ صادق رافعی نے کہا تھا۔ عراقی شاعر ہیں جی جن کا نام ہے جمیل صدقی الزہاوی، اور وہ اصلاً کرد تھے، یعنی کردی نسل سے ان کا تعلق تھا۔ یہ کرد جو ہیں یہ ترکی اور شام کے بارڈر پہ جو ہے یہ قوم آباد ہے، میکسیمم اب ترکی نے اپنی تحویل میں لے لی ہیں۔ شاعر النیل حافظ ابراہیم ہیں جی، اور شیخ ابراہیم یازجی کا ایک مجلہ تھا جس کا نام مجلۃ البیان تھا، اور وہ مجلہ 1897 کے اندر جو ہے نکالا گیا تھا۔ تاریخ الادب او حیات اللغہ العربیہ یہ بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں یہ تاریخ سے ریلیٹڈ ہے، عربی ادب کی تاریخ سے، اور یہ حفنی ناصف کی ہے۔ حی ابن یقظان یہ ایک رسالہ ہے جس کو ابن طفیل الاندلسی نے ترتیب دیا ہے۔ ما علی ظنی باسن یجرح الدہر و یاسو، اور ما علی ظنی باسن یعنی میرے گمان کے مطابق تو میں تو نا امید نہیں ہوں، اور یجرح الدہر و یاسو جو زمانہ ہے یہی انسان کو زخم لگاتا ہے اور یہی مایوس کرتا ہے، یہ ابن زیدون نے کہا تھا۔ اراد ان یشعر فغنہ، شاعری کرنا چاہتا تھا اور گانے لگ گیا، بحتری تھا جی۔ ابن الرومی کا اصل نام علی ابن عباس ہے۔ بشار بن برد کی کنیت ابو معاذ ہے۔ اکمحہ یہ ایک اصطلاح ہے جو کہ اندھا پیدا ہو اسے اکمح کہتے ہیں۔ خطیب مفوہ عاشا 107 سنوات وہو من حکماء العرب، خطیب مشہور جس کی زبان چلتی تھی، جو بولتا تھا لوگ اسے سنتے تھے، اور وہ تقریباً 107 سال اس کی عمر ہوئی، اور وہ عربوں کا بڑا حکیم بھی تھا۔ قس بن سعدہ الایادی اس کا نام ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی، ایک کتاب ہے نجعۃ الرائد فی المترادف والمتوارد، مترادفات اور متواردات کے حوالے سے جو ہے نجعۃ الرائد فیصلہ کن، یہ ابراہیم الیازجی کی لغہ پہ ایک بہت اچھا کام ہے نجعۃ الرائد کے نام سے۔ ایک مدرسہ ہے جی جس کو بطرس بستانی نے جس کی بنیاد رکھی 1863 میں، اور اس کو مدرسہ وطنیہ کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مصطفیٰ لطفی منفلوطی کی جو وفات ہے وہ 1924 میں ہوئی۔ اور رائد الغزل السری، غزل سری کا جو رائد ہے، اور یہاں صریح جو ہے نا، اس کو آپ صریح نہیں، غزل سری مطلب غزل عباد، اس کا جو رائد ہے عصر اموی میں یہ عمر بن ابی ربیعہ ہے۔ من صاحب المقول خیر الشعر الحولی المحقق، یہ حتیہ نے کہا تھا کہ بہترین شعر وہ ہے جس پہ سال بھی گزرا ہو
اور جس کو کھریدا جائے، جسے خارش کی جائے، مثلا واقع کہتے ہیں اس اونٹ کو جو خارشی ہوتے ہیں، جن پہ خارش پڑی ہوتی ہے، وہ ایسے اپنے آپ کو کھجلتے رہتے ہیں، تو مطلب اسے کھجل کے دیکھا جائے کہیں سے کوئی غلطی رہ تو نہیں گئی، تو یہ حتیہ نے کہا تھا۔ عربی شاعر ہیں، مصری ہیں، اور انہوں نے ملحمۃ السراب کے نام سے شاعری کی ہے۔ ان کا نام ابراہیم ناجی ہے۔ من رائد شعر تفعیلہ، شعر تفعیلہ کے رائد بدر شاکر السیاب ہیں۔ تاریخ اللغات السامیہ، یہ لسانیات اور ہسٹری دونوں کے ریلیٹڈ ہے، لغہ پر کام ہے، اور یہ اسرائیل و فلنسون ان دو حضرات نے مل کر لکھی ہے۔ جب واو آ جائے درمیان میں تو اس کا مطلب اس کے رائٹر دو ہیں۔ شاعر نشأۃ حضریہ، من ہوا، جو ایک شاعر ہیں جی، جو کہ بدوی زندگی جنہوں نے گزاری ہے، اور پھر اس کے بعد وہ حضروی زندگی کی طرف آ گئے، تو وہ ترماح بن حکیم تھے۔ اور الکتاب جب مطلقاً کہا جائے گا تو اس سے مراد سیبویہ کی الکتاب ہوگی، اور سیبویہ نے 32 سال صرف عمر پائی۔ اور الحفرہ فی الوجنہ اثناء الضحک، ماذا تسمى الحفرہ فی الوجنۃ اثناء الضحک، جب انسان ہنستا ہے تو ہنسنے کے دوران جو اس کے ڈمپل پڑتے ہیں، ان ڈمپل کو کیا کہتے ہیں؟ الغینہ کہتے ہیں اس کو۔ اور اذا سال الماء من الحجر، جب پتھر سے پانی نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں انبجس، اور جب چھت سے ٹپکتا ہے تو ہم کہتے ہیں وقف الماء۔ اور اسی طرح عدد ثلاثۃ جموع لا واحد لها من بناء جمعیہا، عدد ثلاثۃ جموع، 3 جموع کے اعداد کے جن کا واحد نہیں ہے، اور ان کی جو جمع ہے وہی ان کی واحد ہے، اور وہی ان کی جو ہے وہ جمع ہے۔ یا دوسرے معنی میں یہ کہ وہ ایسے حروف ہیں کہ جن کا واحد اور ہے اور ان کی جمع اور ہے۔ الخیل، الابل اور النساء، ان کا واحد اور ہے، اور یعنی جس کو کہتے ہیں جمع، یعنی واحد من غیر لفظی، کہ اسی لفظ سے اس کی واحد نہیں آتی بلکہ اس کے علاوہ سے آتی ہے۔ ماذا یسمى صوت الباب، دروازہ جب بند کرتے ہیں یا کھولتے ہیں تو جو آواز دروازے کی ہوتی ہے اس کو سریر کہتے ہیں۔ رجل حرم الخمر من الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں بھی شراب کو حرام کہتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں نے شراب کو دیکھا ہے، اچھی ہے، اس پہ مناقب بھی ہیں، چیزیں ہیں، لیکن تفسد الرجل کریم معزز آدمی کو یہ فساد میں مبتلا کرتی ہے۔ صفوان بن امیہ۔ اور وہ شخص کہ ایک اور تھا جی، جس نے تکرمن یعنی معزز سمجھتے ہوئے شراب کو حرام کیا ہوا تھا اپنے اوپر، وہ قیس بن عاصم تھا۔ البردہ کعب بن زہیر کا ہے۔ اور بیض الوجوہ کریمۃ احسابہم شم الانوف من الطراز الاولی، بیض الوجوہ ان کے چہرے کی جو بناوٹ ہے، بیض ویسے تو انڈے کو کہتے ہیں لیکن مراد یہاں اس کی گولائی ہے۔ کریمۃ احسابہم، وہ ان کا جو حسب ہے اس کی کرامت کو ظاہر کرتا ہے، یا اس کو دوسرا معنی یوں کریں کہ بیض الوجوہ ان کے چہرے کی جو سفیدی ہے وہ حسب و نسب کی کرامت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور شم الانوف، اور ان کے ناک کا جو خوبصورت ہونا ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ من طراز الاولی، کہ یہ پہلوں میں سے معزز ہیں۔ یہ حسان بن ثابت کا شعر ہے۔ الفیاض، سخاوت کی وجہ سے الفیاض کہلایا، اکرمہ بن ربیعی۔ اور الغنی فی الغربۃ وطن، یہ کس نے کہا؟ علی بن ابی طالب نے کہا کہ الغنی فی الغربۃ وطن، یعنی جو غنی ہوتا ہے وہ غرابت میں نہیں، یہاں یا تو کوئی لفظ میں سے الغنی فی الغربۃ وطن، مفہوم اس کا یہ بن رہا ہے کہ جو یعنی غنی ہے فی الغربۃ وطن، وہ غربت کے اندر، یعنی غرابت سے مراد نامانوسیت یعنی سفر کی حالت ہے، تو سفر کی حالت میں جو غنی ہوتا ہے تو اس کو وطن مل جاتا ہے، یا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے، یا دوسرا مطلب یہ کہ غنی بھی جب سفر میں ہوتا ہے تو وہ غریب ہوتا ہے۔ آگے ہے جی مسرحیہ ذی قار، یہ عمر بن ابی ریشہ کا بڑا معروف جو ہے وہ ڈرامہ ہے۔ اور قصیدہ ملحمہ محمد، یہ بھی عمر ابو ریشہ نے کہا۔ اور اعلام النساء، عورتوں کے نام، یہ کتاب لکھی ہے جی عمر رضا کحالہ نے۔ اور عمر ابی ریشہ کی جو وفات ہو رہی ہے، عمر ابو ریشہ کو تفصیل سے اسٹڈی ضرور کریں، 1990 14 تموز یا عبرانی لحاظ سے مہینے کا بتایا ہوا ہے۔ اور ملک فیصل ایوارڈ جو ادب عربی میں 1984 میں ملا، 83 میں تو شوقی ضیف نے لیا نا، 84 میں محمود محمد شاکر نے لیا۔
اور لغہ سریانیہ کے جو قواعد ہیں اسے کس نے ترتیب دیا؟ یعقوب الرہاوی نے۔ یہ کس سے پہلے تھے اس سے پہلے، لیکن انہوں نے اپنے لحاظ سے اول العصیر ماذا یسمى فی اللغة العربیہ، جو یعنی پہلا یعنی پھل کا جو جوس ہوتا ہے اس کو سلاف کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ انشبت اظفارها الفیت کل تمیمۃ لا تنفع، کہ جب موت اپنے پنجے گاڑ لیتی ہے تو کوئی جو تعویذ ہے وہ نفع نہیں دیتا۔ یہ ابو ذؤیب الحذلی کا شعر ہے۔ من هو اول من وضع النحو العربی، ٹھیک ہے جی، نحو کے پہلے واضح ابو الاسود الدولی ہیں۔ ملحمہ خالد کس نے لکھا؟ عمر ابو ریشہ نے۔ دیکھیں یہ ملحمہ محمد، ملحمہ خالد، تو یہ ملاحم جو ہے نا اس کو آپ اچھے سے یاد کریں، پیچھے ملحمہ سراب گزرا ہے۔ زہیر بن ابی سلمہ شاعر تھے۔ کان البخاری محدث تھے۔ مقامات حریریہ کتاب فی الادب، ادب کی کتاب ہے۔ احمد شوقی یہ شاعر ہیں عصر حدیث کے۔ جاہز جو ہے وہ اشعریین میں سے ہے یا ماتریدیین میں سے ہے یا معتزلین، تو یہ معتزلین میں سے ہے۔ کانت الخنساء، خنساء جو ہیں وہ شاعرہ ہیں، مخزرمی شاعرہ ہیں۔ النظرات منفلوطی کی ہے۔ نعم الوجیز یہ بلاغت میں کتاب ہے اور اس کتاب کا نام ہے نعم الوجیز۔ حرب بسوس عصر جاہلی کی جنگ ہے جی۔ خمریات کے نام سے ابو نواس کی شاعری ہے۔ لامعۃ العجم جو قصیدہ ہے یہ طغرائی کا ہے، علی بن حسین الطغرائی۔ حولیات کے نام سے زہیر بن ابی سلمہ کی شاعری ہے۔ کعب بن مالک اسلامی شاعر ہیں۔ شوقیات کے نام سے حمد شوقی کی شاعری ہے۔ البیان و تبیین یہ جاہز کی ادب، بلاغت اور لغہ میں کتاب ہے۔ حسان بن ثابت یہ شاعر تھے، مخزرمی شاعر تھے۔ المفضلیات یہ قصائد جاہلیہ ہیں۔ مذہبیات یہ بھی قصائد جاہلیہ ہیں۔ علم العروض کے واضح خلیل بن احمد ہیں، اور امام ابو یوسف جو تھے ان کا جو فقہی مسلک تھا وہ حنفی تھا۔ ابن ہانی الاندلسی یہ شاعر تھے۔ حجاج بن یوسف یہ خطیب تھے۔ موشحات یہ فن ہے، قصائد ہیں اندلس سے ریلیٹڈ ایک فن ہے۔ العمدہ یہ کتاب ہے ادب میں۔ مفتاح العلوم یہ سکاکی کی ہے، اور اسی طرح کتاب البخلاء یہ جاہز کی ہے۔ توفیق الحکیم بہت بڑا ڈرامہ نگار تھا، ڈرامے لکھتا تھا۔ اور لیلی و دمنہ اس کو تالیف ابن المقفع نے کیا تھا۔ نداء المجہول کے نام سے ایک تالیف ہے جو کہ محمود تیمور نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ ابو عیسیٰ ترمذی یہ بھی محدث تھے۔ اور الفقہ الاکبر نامی اس کو تصنیف کیا ہے امام ابو حنیفہ نے، یا اس کو جو ہے وہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ الفقہ الاکبر یہ لکھا تو ان کے شاگردوں نے ہے لیکن منسوب امام ابو حنیفہ کی طرف ہے۔ ابو فراس الحمدانی یہ شاعر عباسی ہیں۔ الرسالہ یہ حدیث کتاب فی الحدیث فی علم الحدیث، اور اس کو امام شافعی نے ترتیب دیا تھا، یہ بھی علم حدیث اور علم الفقہ دونوں کو شامل ہو سکتی ہے۔ المثل السائر یہ ادب کی کتاب ہے۔ لزومیات ابو العلا المعری کی ہے۔ کتاب الخراج یہ فقہ میں ہے امام ابو یوسف کی، یا معاشیات میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ کتاب العین یہ لغت کے اندر ہے، اور اسی طریقے سے نیکسٹ اگر ہم چلیں تو ہمارے پاس بادہ شعر فی العصر الجاہلی، جو عصر جاہلی کے اندر عصر جاہلی کے اندر جو شعر ہوا، جو شعر بڑا، وہ اوزان اور قافیہ کے ساتھ تھا۔ اکثر الاسواق الجاہلیہ مشہور جو بازاروں میں سوق اوکاز ہے۔ لامعۃ العرب شنفری کا ہے۔ الشعر قبل الاسلام، اسلام سے پہلے جو شاعری کی کیفیت تھی اس میں دینی تصورات تو موجود تھے لیکن بہت کم تھے۔ اور بانت سعاد والا جو قصیدہ ہے وہ کعب بن زہیر کا ہے۔ جب اسلام آیا تو شعر میں نئی چیزیں شامل ہوئیں۔ تعدیلات طبقہ تعلیم الاسلام، اسلامی تعلیمات کے مطابق اس میں تبدیلیاں ہوئیں۔ اختل دین کے لحاظ سے مسیح تھا۔ جریر جو ہے وہ شعر ہجا میں اس کی شہرت ہوئی، اور اسی طریقے سے عبد الحمید یہ ابن العمید کا معاصر ہے، اس بنا پر کہ عبد الحمید عصر اموی کا آخر ہے اور ابن العمید عصر عباسی کا سٹارٹ ہے۔ ابن العمید بھی مشہور کاتب ہے، عبد الحمید بھی مشہور کاتب ہے۔ اور اول روایہ ادبیہ فی الادب العربی، پہلا جو مشہور ناول ہے وہ زینب کے نام سے ہے، اور جس کے اندر خواتین کے حوالہ سے خاتون کا ایک کسان کی بیٹی ہے اس کا ذکر ہے۔ محمد حسین ہیکل نے اس کو لکھا ہے۔ المقدمہ فی فلسفۃ التاریخ
ٹھیک ہے جی، تاریخی کے لحاظ سے اس کا جو خلاصہ کیا ہے، جو فلسفہ کیا ہے، وہ قدامہ بن جعفر کا ہے۔ ابن خلدون یہ بہت بڑے مورخ تھے، ابن ماجہ یہ محدث تھے۔ الاجنحہ المتکسرہ، ٹوٹے ہوئے پر، یہ جبران خلیل جبران نے لکھا ہے۔ ایلیا ابو ماضی کو ادباء لبنان میں بھی اور ادباء مہاجر میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ الملک الذلیل یہ امراء القیس کا لقب ہے۔ سب معلقات میں جو دارت جلجل ہے، دارت جلجل یہ امراء القیس نے اپنے ملکے میں استعمال کیا ہے۔ یہ وہ حوض تھا جہاں پہ عورتیں نہا رہی تھیں، اس کو اس نے دار جلجل بولا ہے۔ اور تتمیز قصیدہ امراء القیس کا جو قصیدہ ہے، اس میں امتیازی خصوصیات اس میں یہ ہیں کہ اس کی تشبیہات میں بہت زیادہ بداعت پائی جاتی ہے۔ اور قبیلہ بنی عامر کا مشہور شاعر لبید بن ربیعہ العامری ہیں، اور حضرت عمر کی رائے میں اشہر الشعراء زہیر بن ابی سلمہ ہے۔ اور اسلام سے پہلے حسان بن ثابت جو تھے، وہ اپنے شعر سے یمنیوں کا دفاع کرتے تھے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے کہا تھا کہ اہجم ومعک روح القدس، ان کی حجف کہو اور آپ کے ساتھ روح القدس فرشتے کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہے۔ مصادر الادب الجاہلی میں سے معلقات، مفضلیات اور جمہرہ، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، سن لو کہ ہر چیز اللہ کے سوا باطل ہے اور ہر نعمت کو زوال ہے، یہ لبید بن ربیعہ نے کہا تھا۔ دیوان حماسہ کو تدوین کیا ابو تمام نے عصر عباسی میں۔ توفیق الحکیم کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بہت بڑا ڈرامہ نگار تھا، گرچہ اس نے کچھ ناول بھی لکھے ہیں۔ یا طالع الشجرہ، یہ مشہور ہے توفیق الحکیم کا۔ اور اسلم الروایہ الشعبیہ، اور یہ جو ہے وہ روایت شعبی ہے، یعنی روایت شعبی کا مطلب کہ وہ اپنی قوم پرستی میں مشہور ناول ہے۔ دکتور طہ حسین جو ہے وہ پڑھتے رہے دراسہ فی الازہر الشریف، جامعہ ازہر میں اور جامعہ سوربون، دونوں یونیورسٹیز میں پڑھے، دونوں جگہ پی ایچ ڈی کے مقالے کیے ہیں۔ ڈاکٹر طہ حسین، ان کا ایک خاص نظریہ تھا ادب جہلی کے حوالے سے، اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے رجوع کیا، بعض کہتے ہیں انہوں نے اس کی بعض جزیات سے رجوع کیا، تمام سے نہیں۔ معظم الادباء فی الادب المہجری، مہجری ان ادباء میں سے جو بڑے ادیب ہیں وہ زیادہ تر مسیح تھے۔ العصبہ الاندلسیہ، یہ بھی مہجرین کی دوسری جماعت تھی ربطہ قلمیہ کے مقابلے میں، اور یہ اسبانیہ ہے۔ اسبانیہ کا مطلب یہ برازیل علاقے جو جنوبی امریکہ ہے وہاں پر یہ پلی بڑی، اس وجہ سے اس کے قریبی جتنے علاقے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ عصفور من الشرق، مشرق کی چڑیا، یہ ایک ادباء، جمعیت الادباء ایک جمعیت ہے، ادیبوں کی ایک جماعت ہے، اور یہ مصر میں تھی۔ ویسے اگر اوورآل کہا جائے تو عصفور الشرق جو کہا جاتا ہے عربوں کے ہاں، وہ ایک بہت بڑی غانیاں گزری ہیں گانے والی، اور وہ عربوں میں بڑی مقبول ہوئیں، جیسے پاکستان میں ملکہ نور جہاں، یا اسی طرح اگر ہندوستان یا پاکستان بر صغیر کی بات کی جائے تو اس صدی کی، جیسے وہ اپنا منگیشکر کے کیا جو بھی فوت ہو گئی تھی، تو یہ اس طرح ہی عربوں کے اندر کلثوم ہے، تو اس کو بڑا مقام حاصل ہے، اس کو بھی عصفور من الشرق کہتے ہیں۔ الفلسفہ الاشراکیہ، فلسفہ اشراکیہ پیش کیا تھا جی ہیم سقراط نے۔ معظم الفلاسفہ المسلمین، جو بڑے مسلمان فلاسفہ ہیں وہ زیادہ تر عرب ممالک سے ان کا تعلق ہے۔ معلقات کو معلقات کئی وجوہات سے کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ لأن الناس لکوا فی ذہنہم، لوگوں کے ذہن میں یہ پیوست تھے۔ اول من وقف واستوقف وبکا واستبکا وقید العوابد، امراء القیس کی ہیں یہ ساری تفصیلات، جو خود رویا، رکا اور دوسروں کو رکایا، خود رویا دوسروں کو رلایا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ، اور اسی طرح وحشیات کو ایک پنجرے میں بند کیا، یہ امراء القیس نے سب کچھ کیا، تشبیہات بدیعہ کی۔ اور جاہلین شعراء میں سے بڑا شاعر جو ہے، جب اذا رکب، جب وہ سوار ہوتا ہے، یعنی جب وہ بہادری کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے، جب گھوڑ سوار کرتا ہے تو وہ امراء القیس ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما وصف لی اعرابی قط فحببت ان ارى الا عنتر بن شداد، کہ میرے سامنے جتنے بھی دیہاتیوں کا وصف بیان ہوا، میری خواہش کبھی نہیں ہوئی کسی کو بھی مطلب دیکھنے کیا، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ میں ان میں سے عنترہ بن شداد اس دیہاتی کو دیکھتا، اس کے اوصاف مجھے اچھے لگتے ہیں، اس کی شاعری کے اوصاف مجھے اچھے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جہل جو ہے نا جی، یہ علم کی ضد نہیں ہے بلکہ حلم کی ضد ہے۔ شاعر الاعتذار جو ہے وہ نابغہ زبیانی کو کہا جاتا ہے، سناجت العرب عائشہ قیس کو کہا جاتا ہے، اور یمنیوں کا شاعر زمانہ جاہلیت میں، اور اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر زمانہ اسلام میں،
اور انصار کا شاعر اسلام سے پہلے یہ حسان بن ثابت ہے۔ معاویہ اور صخر یزید خنسا کے 2 بھائی تھے۔ اور غزل عذری میں جو شعراء میں سے جو ابرز شعراء ہیں، مشہور ترین جو شاعر ہیں، وہ جمیل بن معمر ہیں۔ اور ابو القاسم الشابی یہ تیونس میں پیدا ہوا، ڈاکٹر بھی تھا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ ادیب بھی ہوا اور بہت بڑا لغوی بھی ہوا۔ مسرحیات محکم الشعراء و تاج محل، یہ 2 بڑے ڈرامے ہیں جی، ایک محکمۃ الشعراء اور دوسرا تاج محل، اور ان کو لکھا ہے عمر ابو ریشہ نے۔ خلیل مطران مصر میں پیدا ہوئے، ولد فی مصر۔ خلیل مطران مصر میں پیدا ہوئے نہیں، یہ بات تو کسی حد تک درست معلوم نہیں ہو رہی کہ مصر میں یہ پیدا ہوئے، کیونکہ ان کی جو پیدائش ہے خلیل مطران کی وہ مصر کی نہیں ہے، بلکہ وہ لبنان کی ہے، بعد میں وہ مصر منتقل ہوئے تھے۔ الحرکہ الرومانیہ، حرکہ رومانویہ یا رومانسیہ یا رومانیہ، یہ تتاثر بالادب الفرنسی، فرانسیسی ادب سے متاثر ہے جی، جو اس پہ ہم نے تفصیل سے لیکچرز دیے ہیں، اگر آپ یوٹیوب میں دیکھیں تو آپ کو ادب کے اوپر جو میرا تفصیلی لیکچر ہے اس میں یہ ساری چیزیں ملیں گی، مدارس ادب اور دس اینڈ دیٹ، یہ سب چیزیں ہیں۔ چونکہ میں تفصیلی ویڈیو نہیں بنا رہا، اس لیے میں ہر ٹاپک کو واضح نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ ان کی وضاحتیں دیکھتے ہیں تو آپ اوورآل ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ عابر سبیل، یہ دیوان ہے جی عباس محمود عقاد کا، اور یمتاز شعر شعراء المہاجرین کی جو شاعری ہے وہ اس میں خصوصی بات کیا ہے، ان میں جو ہجرت ہوئی تھی ان کی، اس ہجرت کا جو ہے وہ غم جو ہے وہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔